صرف 2-4-5 منٹ کے لیے محترم ناظم دعوت و تبلیغ عبدالباسط ظہیر صاحب۔ احمدہ و صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر حضرات انتہائی کم وقت میں آپ کے سامنے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزت اور شان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام فرشتوں سے اس بات کا وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے دو وعدے لیے تھے۔ ایک وعدہ اپنی توحید کا تھا، اور دوسرا وعدہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا لیا تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور آپ کی شان اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ آپ کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں سے وعدہ لے رہے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی وجہ سے اللہ نے مجھے کائنات میں تخلیق فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کیا کہنا کہ رب کائنات نے ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کو حسین تر بنایا ہے تو بلا شبہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا آپ کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ تو کہنے والے نے کہا آپ کا چہرہ تلوار کی طرح نہیں تھا، بلکہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح تھا۔ کہا چاند کی طرح تھا؟ کہا چاند کی طرح بھی تھا، لیکن 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا کہ جس کے روشن چہرے کی وجہ سے اللہ ساری کائنات کو منور فرما رہا تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رحمت کائنات کے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے رحمت کائنات کے چہرہ پر انوار سے چاند بھی روشن ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وجود اقدس کی شان یہ ہے کہ جو پسینہ رحمت کائنات کو آیا کرتا تھا اللہ نے اس پسینے کو خوشبودار بنا دیا تھا۔ اور مجھے یاد آئی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت ام سلیم رحمت کائنات کا پسینہ جمع کرتی تھی۔ کہنے والے نے کہا اے ام سلیم تو نبی کا پسینہ کیوں جمع کرتی ہے؟ کہا اس لیے تاکہ جب میں بھی نہ رہوں
میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے بعد میری نسلیں، میری اولاد اس پسینے سے برکتیں حاصل کرتی رہے، اور پھر میں قربان جاؤں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی دعا کی وجہ سے ایک لمبی زندگی حاصل کرنے کے بعد جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، آپ نے کہا اے میری بیٹیوں، اے میرے بیٹوں، اے میرے پوتوں، اے میرے نواسوں، اے میری نواسیوں، اے میرے گھر والوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم اس محمد مصطفیٰ کے پسینے کو تم میرے کفن پر لگا دینا، تم رحمت کائنات کے اس پسینے کو میرے دیے ہوئے غسل کے پانی کے اندر ڈال دینا۔ کہنے والوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہ کیوں پسینے کو کفن پر لگا رہے ہو، کیوں پسینے کو پانی میں لگا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس برتن کے اندر، جس پانی کے اندر، جس لباس پر رحمت کائنات کا پسینہ لگ جائے گا، اللہ انس کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما دے، اور راستے معطر ہو جایا کرتے تھے۔ رحمت کائنات جب چلتے تھے لوگ آپ کو پوچھے بغیر رحمت کائنات کی خوشبو کی وجہ سے آپ کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ اتنا باکمال کہ آپ کے چہرہ پر انوار سے، آپ کی زبان اقدس سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے قدموں سے، آپ کے لباس سے، آپ کے شہر سے، آپ کے گھر والوں سے، آپ کی اولاد سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کی بستیوں سے، آپ کے بازاروں سے، ساری کائنات کی وہ چیزیں جو رحمت کائنات کے ساتھ جڑ گئی، اللہ نے سب کو برکت والا بنا کر کائنات والوں کو یہ بات بتلائی کہ جو میرے محمد کے ساتھ جڑ گیا، بستی جڑ گئی، بستیوں کی سردار بن گئی، اولاد جڑ گئی، اولادوں میں سردار بن گئی، سیدہ شباب اہل جنہ بن گئی، گھر والی بن گئی، ساری کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل بن گئی۔ کہا جہاں چلتے رہے، جہاں جاتے رہے، اللہ رحمتوں کی برکھا برساتا رہا۔ آپ مسکراتے تھے، اللہ قرآن بنا دیتا تھا۔ آپ چلتے تھے، اللہ قرآن بنا دیتا تھا۔ آپ بولتے تھے، اللہ قرآن بنا دیتا تھا۔ اور اس قدر شان، اس قدر مقام کہ کائنات کے رب نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ساری کائنات اپنی مرضی سے بات کرے، میرا نبی جب بھی بولتا ہے وحی کے ساتھ بولتا ہے۔ آپ کا اخلاق عالی، آپ کا کردار بلند تر، آپ کی سوچ سب سے پاکیزہ، آپ کا چہرہ سب سے اعلیٰ، لیکن حالت یہ ہے آپ کھڑے ہو کر کائنات کے لوگوں کے یہ بات کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ کہنے والوں نے کہا تبا لک یا محمد ولہذا جمعتنا، کہا نعوذ باللہ تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ کائنات کے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ وہ کائنات کا امام مارے کھا کر، دکھ اٹھا کر، زخم جھیل کر، مکہ کے چوکوں چراہوں میں، مدینے کے اندر، شہروں کے اندر، بستیوں کے اندر زخم کھا کر بھی میرا آقا یہی دعائیں دیتا رہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ میری امت کو ہدایت دے دے، یہ محمد کے مقام کو نہیں جانتے۔ اور آخری بات سنیے،
اگر ساری کائنات میں سب سے حسین تر تھے، اگر ساری کائنات میں آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا، اگر ساری کائنات میں آپ سب سے سچے تھے، اگر ساری کائنات میں آپ کا خاندان سب سے بڑا تھا، تو پتھر کیوں مارے گئے؟ آپ کو زخم کیوں لگے؟ آپ کو آپ کے چہرہ پرانوار کو زخمی کیوں کیا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ راہ حق کے راہیوں نے کٹ جانا تو گوارا کر لیا، دکھ اٹھانا تو گوارا کر لیا، اولادوں کو مروانا تو گوارا کر لیا، اور بموں کے دھماکوں میں اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو چھلنی کروانا گوارا کر لیا، اپنے بیٹوں کو زہر کے ٹیکے لگوانے گوارا کر لیے۔ لیکن سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ کر جاؤ، مر جاؤ، مٹ جاؤ، لیکن نام رہے کائنات میں، یا میرے رب کا رہے یا رب کے محمد مصطفیٰ کا رہے۔ یہ تھے ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع شہپورہ الشیخ عبدالباسط ظہیر صاحب حفظہ اللہ۔